بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج مجھے چند ایک کالز موصول ہوئیں اور ایک ای میل بھی، جس میں عام کے کیلنڈر گائیڈ کے بارے میں اچھے کامنٹس تھے، اور ساتھ ہی ایک فرمائش کہ جس طرح آپ نے آم کے باغات کے لیے مختلف عوامل کا ماہنامہ کیلنڈر یا کیلنڈر گائیڈ وہ، اور اسی طرح بھیڑ بکریوں کا، خاص طور پہ شیپ اینڈ گوٹ فارمنگ کیلنڈر گائیڈ، ہر 2 ماہ پر محیط مختلف عوامل، مختلف ایکٹیویٹیز، ان کا ذکر کیا، اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو فرمائش ہے کہ ترشاوا باغات یا سٹرس آرچرڈز کے لیے، اور ایسے باغبان حضرات جنہوں نے سٹرس کے، کنوں کے، موسمی، مالٹا، لیمو، گریپ فروٹ اور دیگر بے شمار ترشاوا پھل لگا رکھے ہیں، ان کے لیے بھی ایک کیلنڈر گائیڈ ترتیب دیں۔ تو یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی اور پہلے 2 مہینے یعنی جنوری اور فروری۔ تو ترشاوا باغات کے باغبان حضرات نوٹ فرما لیں کہ جنوری میں پودا جو ہوتا ہے، جنوری میں اس کی نباتاتی بڑھوتری وہ رکی ہوئی ہوتی ہے، ڈورمنسی پیریڈ اس کو ہم کہتے ہیں، ڈارمنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سٹیج ہوتی ہے، ڈارمنسی ہوتی ہے، اس وقت ڈارمنٹ یعنی بڑھوتری رکی ہوتی ہے، خوابیدگی کی حالت ہوتی ہے۔ اور ویجیٹیٹو جو ہندو یا ہندوستان سے، ہندو میرے منہ سے نکل گیا، ہندوستان سے جتنے بھی انڈینز، مسلم ہوں، پارسی ہوں، عیسائی، کوئی بھی مذہب سے ہوں، لیکن جن حضرات نے ترشاوا باغات لگا رکھے ہیں سٹرس کے، اور اردو وہ صحیح نہیں فالو کر پا رہے، تو ان کے لیے میں اکثر تھوڑی انگلش میں بھی ویجیٹیٹو پروپیگیشن یا ویجیٹیٹو گروتھ کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اس وقت اردو میں ہم کہتے ہیں کہ نباتاتی بڑھوتری جو ہوتی ہے وہ رکی ہوتی ہے، اور انگلش میں کہیں گے کہ ویجیٹیٹو گروتھ وہ سٹاپ ہوتی ہے، اور پھل البتہ پکنے کا وقت ہوتا ہے جنوری سٹرس کے لیے۔ تو اس میں جو کلچرل پریکٹسز ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں وہ نوٹ فرما لیں کہ پہلے سے جو ہارویسٹڈ اقسام ہیں ان کے پودوں کی سوکھی اور غیر ضروری شاخوں کی کانٹ چھانٹ یا پروننگ وہ کریں، اور کھٹی کی غیر ضروری شاخوں کی کانٹ چھانٹ کے علاوہ جو کھٹی کی پنیری کی منتقلی ہے، اس کی نرسری کی ٹرانسپلانٹیشن، اس کے لیے جگہ کا وہ تیار کر لیں۔ البتہ جنوری میں کوئی آپ نے کھاد یا پانی وہ نہیں آپ نے دینا، لیکن
جہاں تک تحفظ نباتات یا پلانٹ پروٹیکشن میئرز کا تعلق ہے، وہ آپ خاص طور پہ جو ملی باگ ہے یا گدیڑی کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جنم شدہ بچوں، ان کا انسداد کریں اور پودوں کے نیچے موجود انڈوں کو بذریعہ گوڈی وہ ضرور تلف کر دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے پیشگی عمل یا ایڈوانس پلاننگ کس طرح کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ جنوری میں کیمیائی کھادوں کا وہ بندوبست کر لیں۔ جہاں تک رہا فروری کا مہینہ، تو فروری میں آپ پھولوں اور نئے پتوں کے شگوفوں کا یہ آنے کا آغاز ہوتا ہے فروری میں، تو اس لیے آپ اس میں آپ نے کلچرل پریکٹسز جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہارویسٹڈ باغ ہیں جہاں سے ہارویسٹنگ ہو چکی ہے، برداشت شدہ باغ ان میں ہل چلائیں اور گوڈی کریں، اور کانٹ چھانٹ کا عمل تو وہ جاری رکھیں جو پروننگ کا ہے، خاص طور پہ جو پرانی شاخیں ہیں اور غیر ضروری شاخیں ان کی کانٹ چھانٹ وہ ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ کھٹی کی پنیری کے لیے ہموار کیاریاں وہ ضرور تیار کریں۔ تو ان کے علاوہ کھاد البتہ فروری میں فاسفورس اور پوٹاش کی پوری مقدار اور نائٹروجن کھاد کی نصف مقدار وہ ضرور ڈال دیں فروری میں، یعنی فاسفورس کی اور پوٹاش کی پوری مقدار ڈال دیں جو بھی ریکمینڈڈ ہے ایک ایک پودے کے لیے، اور البتہ نائٹروجن کی نصف جو ہے آدھی مقدار وہ فروری میں وہ ڈال کے آپ گوڈی کریں اور پانی دیں۔ کھاد دینے کے بعد ہلکا سا پانی لگائیں، ضرور لگائیں، یہ یاد رکھیں۔ اور اس فروری میں ہی جو ملی باگ ہے یا گدیڑی ہے اس کے بچوں کا انسداد کریں۔ اور اس کے لیے پیشگی اقدام یہ ہے کہ آپ کیمیائی کھادوں کے جو اس کا آپ کو پہلے میں نے جنوری میں کہا تھا کہ ضرور بندوبست کریں، لیکن اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پیشگی اقدامات یہی ہیں کہ آپ باغ کا معائنہ جو ہے وہ جاری رکھیں، اس میں دیکھتے رہیں، مانیٹرنگ کریں کہ کہیں باغات میں جو کیڑے مکوڑے ہیں اور خاص طور پہ یہ ملی باگ یہ اس کا کنٹرول ہو رہا ہے یا نہیں، اور بچے جو ہیں وہ اگر گوڈی کرتے ہیں، آپ ڈیپ گوڈی کریں گے تو وہ ایکسپوز ہوں گے انڈے اور بچے، اور وہ ان سے تلف ہو جائیں گے۔ یہ ہے جنوری اور فروری میں ترشاوا باغات کے باغبان کے لیے کیلنڈر گائیڈ۔ اور اس سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہوں، ایز یوزول اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ، اور وہ ہے حدیث مبارک۔ اور حدیث مبارک آج یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے بہترین مسلمان یا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرط کہ زندگی نے وفا کی۔ فی امان اللہ۔